ونبشره ونؤمن به ونتوكل عليه والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت قابل قدر بزرگ اور دوست میرے پیارے نوجوانوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہماری آنکھ جدھر اٹھتی ہے، ہم جدھر دیکھتے ہیں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، اور ان میں سے ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اور اللہ ایسی ہزار زندگی ہمیں دے دے اور اس نعمت کے بدلے اگر ہم اللہ کو کچھ دینا چاہیں تو ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ دنیا، یہ آسمان و زمین، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ آگ، یہ مٹی، اور اسی طریقے سے ہمارا پورے کا پورا جسم، جس کے اندر اللہ نے نعمتوں کا خزانہ جمع کیا ہے. دیکھنے میں یہ ایک آدمی لگتا ہے، لیکن آپ ذرا اس پہ غور کریں تو اس آدمی کے جسم کا ہر حصہ پروردگار عالم نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اور ایسی طاقتیں 1,00,000 جمع ہو جائیں اور وہ ساری طاقت مل کر کے اگر جسم کا ایک حصہ بنانا چاہے تو قیامت آ سکتی ہے، مگر وہ نہیں بنا سکتی. مثال کے طور پر یہ کام ہے، آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ 2 عطا فرمایا، لیکن ان میں سے اگر ایک کام کو کاٹ دیا جائے اور یہ کہا جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر کو کہ آپ بالکل ویسا کام بنائیے جیسا اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر جان بھی ہو، اس کے اندر سننے کی طاقت بھی ہو، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے یہ کتنا قیمتی کام عطا فرمایا. پھر ایک معمولی سا بخار اگر لگ جائے اور آپ کلینک میں جاتے ہو تو کم سے کم ایک بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بھی گارنٹی نہیں کہ ٹھیک ہوگی، لیکن ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں اور اس بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم 500-600 کا بل بنتا ہے. اس میں ڈاکٹر کی فیس ہے، انجیکشن ہے، دوا ہے، اور اگر بالفرض پر محال پوری دنیا کا ڈاکٹر مل کر ایک کام بنا بھی دیتا تو آپ بتائیں کہ
کہ یہ جو بال میرا نیلا ہے بالکل ایسا ہی بال میرے سر میں لگا دو. کوئی ہے مائی بازار دنیا میں جو اس بال کو دوبارہ ویسا بنا دے سر میں آپ کے؟ پتا چلا کہ سر کا ایک بال اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. پھر اللہ نے اس سر کے اندر جو دماغ رکھا ذرا سا چوٹ لگ جائے اور دماغ کی ایک نس اگر پھٹ جائے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر اس آدمی کی جان نہیں بچا پاتے. آپ سوچو کہ اللہ نے کتنا قیمتی دماغ ہم کو عطا فرمایا. اسی طریقے سے پورے بدن کو آپ دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی انسان ہے مگر یہ کتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات کی دولت اور ساری دنیا کے ہیرے جواہرات اور ساری دنیا کے سونے اور چاندی کو ملا کر اگر ایک انگلی کی قیمت ادا کرنا چاہے تو اس انگلی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اتنا قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ایک انگلی کی قیمت پوری دنیا نہیں ہے. پھر آپ زبان کو دیکھو, آپ ناک کو دیکھو, پھر اس کے اندر جو اللہ نے خوشبو سونگھنے کی مشین رکھی ہے, آپ بتاؤ کتنی قیمتی مشین ہے. اللہ نے دیکھنے میں یہ 4 انگل کی زبان ہے ہر آدمی کے منہ میں, لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس 4 انگل کی زبان میں اللہ نے کتنی قیمتی مشین کو فٹ کر رکھا ہے کہ اس مشین کا کام یہ ہے کہ وہ مشین کبھی آپ کو میٹھا بتائے گی, وہ مشین کبھی آپ کو نمکین بتاتی ہے, وہ مشین کبھی آپ کو تیز بتاتی ہے, وہ مشین کبھی آپ کو ٹھنڈا بتاتی ہے, وہ مشین کبھی آپ کو گرم بتاتی ہے, وہ مشین کبھی آپ کو نرم بتاتی ہے کہ یہ نرم ہے, وہ مشین کبھی آپ کو سخت بتاتی ہے کہ یہ سخت ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ زبان میں اتنا بڑا کمال اللہ نے کہاں سے رکھا ہے, اور مشین تو کہیں نظر نہیں آئی. سوچا کرو ایک زبان اور اس زبان میں کتنے رنگ کی مشین اللہ نے لگایا. شکر اٹھاؤ, زبان پہ ڈالا اور فوراً زبان نے کہہ دیا یہ میٹھا ہے. کتنی تیز سروس ہے, آپ سوچئے تو صحیح. پھر دنیا کے انسانوں کی بنائی کوئی بھی مشین 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال 50 سال میں کیا ہوتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے, اس کے سروس کی ضرورت ہے. لیکن ایک آدمی ماں کے پیٹ سے جو زبان لے کر پیدا ہوا 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر بھی وہ زبان وہی کام کرتی ہے جو بچپن میں کیا کرتی تھی. وہ کون سی مشین اللہ نے زبان میں لگایا جو پرانی نہیں ہوتی, جس کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی, جس کی کوئی سروس نہیں ہوتی. 100 سال کا بوڑھا آدمی بھی کبھی یہ شکایت کرتا ہے کہ صاحب میری زبان کے اوپر کڑوا نمکین کھٹا کھارا معلوم نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ غور نہیں کرتے. اگر غور کر لیں تو یہ زبان اللہ کی قدرت کو, اللہ کی ملکیت کو, اللہ کی خالقیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ یہ کام اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اچھا دیکھو پھر نرم کتنا بنایا. جسم کا کوئی حصہ زبان سے زیادہ نرم ہے.
کہاں رکھا؟ اور جسم کا کوئی حصہ دانت سے زیادہ سخت ہے؟ بتاؤ بھائی ہے نہیں نا؟ تو جسم کے سب سے نرم حصے کو اللہ نے جسم کے سب سے سخت حصے میں رکھا، لیکن دانت کو اللہ نے باقی دے دیا کہ خبردار تو زبان کو تم نے ڈسٹرب کیا، خبردار زبان کو جو تم نے پریشان کیا تو تمہاری خیریت نہیں۔ دانت اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آپ سو رہے ہو لیکن دانت آپ کی زبان کے ساتھ کوئی شرارت کرتا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ جب ہم روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں یا چاول ڈالتے ہیں، کوئی بھی کھانے کی چیز، تو جتنی اسپیڈ میں دانت چلتا ہے اتنی ہی اسپیڈ میں زبان بھی چلتی ہے، مگر دونوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف زبان مزہ بتاتا ہے کہ روٹی کے ساتھ چکن گیا، روٹی کے ساتھ مٹن گیا، روٹی کے ساتھ شہد گیا، روٹی کے ساتھ مرچی کا سالن گیا، روٹی کے ساتھ کھاری چیز گئی، اور دوسری طرف دانت اس کو باریک کرتا رہتا ہے، لیکن دونوں میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، سب اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کر کے دیکھو کہ اس زبان کی قیمت اللہ کو ہم دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان اپنے مالک کائنات کی نعمت کو اور اس کا بدلہ اگر دینا چاہے تو قیامت تو آ جائے گی خدا کی قسم، مگر ایک سر کے بال کا بدلہ اللہ کو ہم نہیں دے پائیں گے۔ اور چلو آگے دیکھو، چونکہ زبان کا کام کیا ہے؟ گھومنا، ایکشن کرنا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اچھا، اللہ نے زبان میں CID بھی رکھا ہے، چور کو پکڑنے والا زبان میں، بھول چوک کر بھی چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر منہ میں چلا جائے، سمجھ رہے ہو؟ میں قسم کھا کر خدا کے گھر میں کہتا ہوں، مسلمان کبھی غور کیا کرو، سارا روٹی کا ٹکڑا اندر چلا جاتا ہے مگر وہ بال زبان میں ٹکراتا رہتا ہے، اندر نہیں جانا۔ آپ کو کبھی غور کر لیا کرو نا اکیلے میں بیٹھ کر کے کہ روٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا، گوشت کا اتنا بڑا ٹکڑا اندر چلا گیا، لیکن ایک چھوٹا سا بال کا ٹکڑا خدا کی قسم زبان میں ٹکراتا رہتا ہے، اور جب تک کہ تم اس کو نکال کر پھینک نہ دو، زبان اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سوچنی چاہیے کہ آخر اس بال کو زبان پہ روکنے والا کون ہے؟ وہ جو CID ہے نا، وہ بتا دیتا ہے یہ غلط چیز آ ہے، پھر بندہ اس کو کیا کرتا ہے؟ نکال کر پھینکتا ہے۔ جب تک کہ نکالتا نہیں، خدا کی قسم زبان چپ نہیں بیٹھتا، وہ حرکت کرتا رہے گا، بار بار بال کو اپنی زبان پہ ٹکراتا رہے گا جب تک کہ نکالنا۔ یہ کس نے بتایا؟ پروردگار عالم نے بتایا۔ اور سیدی، آپ چاول کا اتنا بڑا لقمہ اٹھاتے ہو، 2500-3000 چاول ہوتے اس میں،
یہ ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جو تم نے دیکھا، تم نے پریکٹیکل آزمایا، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، منہ، آسمان، زمین، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ دولت، یہ سانس، یہ دھڑکن، یہ دماغ، یہ سوچ، یہ فکر، سب نعمت ہے نا اللہ کی. بھائی آپ اگر 100 روپیہ کہیں پہ رکھ دو، اب بھول جاؤ، کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ بولو، پریشان ہوتا نہیں ہے؟ 1 منٹ کے لیے آپ کا دماغ اگر ایک چیز کو بھول جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہو. پتہ نہیں یار کہاں رکھ دیا، پتہ نہیں یار کہاں رکھ دیا. آپ ذرا سوچ کر کے دیکھو، اگر اس نعمت کو اللہ ہمیشہ کے لیے لے لے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے. آپ سمجھ پاؤ گے؟ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا یہ روٹی ہے، یہ چاول ہے. آپ یہ بھی سمجھ پاؤ گے یہ گوشت ہے، یہ سبزی ہے. یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ دماغ. اور دماغ میں رکھی ہوئی وہ مشین یہ کام کرتی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا یہ ساری کائنات اور تمہارا بدن، تمہارا جسم، تمہاری عقل، یہ سب نعمت ہے، اور ان میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت قیامت تک تم ادا نہیں کر سکتے. لیکن میرے بندو، ان ساری نعمتوں کو اٹھا کر ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھو. ترازو کے، دنیا کی ساری نعمت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، اور میں نے ایک نعمت تم کو اور دیا ہے، وہ ان تمام کے تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی نعمت اور ساری دنیا کی طاقت قوت ایک ترازو پہ رکھو، اور ایک چیز، ایک نعمت جو میں نے تم کو دیا ہے دوسرے پلڑے پہ رکھ دو. یہ بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا. فرمایا وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت. کیا ہے وہ؟ بولو بھائی، کیا ہے وہ؟ ایمان کا مقابلہ دنیا کی نعمت، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ پاؤں کی نعمت، اور ساری دنیا کی نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی نعمت جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی نعمت کے چلے جانے سے، ختم ہو جانے سے جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا. بات سمجھو ذرا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جتنی نعمت دنیا میں ہے نا، ان کے جانے سے جنت کا یا جہنم کا فیصلہ اللہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. آپ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا. آپ کو ہاتھ نہیں، تو بتاؤ کہ اس ہاتھ کے کٹنے کی وجہ کر اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا؟ بولو، جہنم میں ڈالے گا؟ ہوا نعمت ہے اللہ کی. ہوا رک جائے اور ساری دنیا مر جائے تو کیا اس ہوا کی وجہ کر اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا؟ دماغ نعمت ہے، لیکن آدمی پاگل ہو جائے اور دماغ کام نہ کرے
تکبر کرے گا؟ نہیں نا. زبان نعمت ہے. خدا نہ خاصہ کسی وجہ کر اگر یہ زبان کٹ کے گر جائے تو کیا اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا؟ ساری دنیا کی نعمتیں اگر اللہ لے لے چلی جائیں تو ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خاصہ اگر ایمان چلا جائے اور ہم بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں تو بتاؤ جہنم میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ جہنم کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ بتائیے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے یا نہیں انسان کے پاس؟ ہیرے جواہرات، سونے چاندی، دکان مکان، یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ایمان کی نعمت ایک طرف. اللہ بے بچہ لے لے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ بیوی لے لے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ باپ لے لے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ شوہر لے لے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ دکان مکان لے لے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن ایمان اگر لے لے تو جہنم میں جانا، بولو جہنم میں جانا ابھی بھی شک ہے کیا؟ ایمان اگر لے لے تو جہنم میں جانا پکا ہے یا نہیں؟ کوئی کافر جنت میں جائے گا؟ کوئی مشرک جنت میں جائے گا؟ بتاؤ. ایمان والا جائے گا نا. پتہ یہ چلا کہ ساری دنیا کو بچانے کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جب اس سے زیادہ قیمتی ایمان ہے تو ساری دنیا سے زیادہ ایمان کو بچانے کی محنت کرنی چاہیے. بولو عقل کہتی نہیں کہتی؟ ارے بھائی جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہم لوگ اس کی حفاظت اتنا زیادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بیٹی قیمتی ہے، اس کی عزت قیمتی ہے، تو ہر دماغ والا باپ اپنی بیٹی کو بچانے کی محنت کرتا نہیں کرتا؟ بیوی اور اس کی عزت قیمتی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے دیا. تو بتاؤ کہ بیوی کی عزت کو بچانے کی محنت ہم کرتے نہیں کرتے؟ ہر وقت اس پہ نظر رہتی ہے، کسی سے بات تو نہیں کر رہی، کوئی میری بیوی کو دیکھ تو نہیں رہا، کہیں میری بیوی چلی تو نہیں گئی، فکر ہے نہیں ہے؟ آپ اپنی کاروبار کو نعمت سمجھتے ہو تو کاروبار کے لیے آپ کتنا دماغ دوڑاتے ہو، آپ کاروبار کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، آپ کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے ارے کتنی محنت کرتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہم نے تمہیں ایمان دیا. ذرا سوچ کر کے بتاؤ کہ ایمان کو بچانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہو. ایمان بچانے کی کتنی فکر ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اور ایک بات بہت کام کی بتا رہا ہوں کہ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، ایمان سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں، تو یاد رکھو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی چوری اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس کی چوری، ارے بولو نا، اس کی چوری اتنی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے اس علاقے کے اندر گوری پالیا، گردری، بلکہ یوں کہہ لو کہ جو علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے، ٹائنی روڈ، شیواجی نگر، لال پالیا، یہ گوری پالیا، شاہانہ گارڈن، گردری اور یہ پورا علاقہ
ڈرگس جو نشے کی ایک چیز ہے، گانجا، چرس، افیم، ایک مرتبہ میں ایک بچہ شرم آتی ہے بولتے ہوئے ڈر کا ایک خوراک، ہمارا بچہ 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، پولیس کی رپورٹ اللہ کی قسم یہ ہے کہ پورے شہر میں سب سے زیادہ ان چیزوں کی سپلائی گولی والیا کو دلی میں رہا ہے، پولیس رپورٹ۔ درد کا ایک خوراک جو انجیکشن کی شکل میں ہمارے بچے لے رہے ہیں، آپ یقین جانو اس ایک خوراک کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اس سے کم 8-10 کلو چاول خریدا جا سکتا ہے۔ گنجا ایک مرتبہ جو وہ چیزوں میں ڈال کر کے بچے پی رہے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے کہ آپ آرام سے 10-15 کلو آٹا خرید سکتے ہو۔ تو یہ جو قیمتی چیز ہے نا نشے کی، تو اس کے خریدار بہت زیادہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے چور اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ شرم کی بات ہے میرے بھائی، اللہ کا گھر ہے مگر قوم کی نسل اور قوم کے بچے اور قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے سچ بولنے والا مولوی، حق بولنے والا مولوی کبھی بھی اپنی زبان کو روک نہیں پائے۔ رپورٹ یہ ہے، پولیس رپورٹ یہ ہے کہ بچے گٹکا سے شروع کرتے ہیں، نشے کی عادت، سگریٹ پر آتے ہیں، سگریٹ سے اوپر آتے ہیں، گانجا تک آتے ہیں، اس کے بعد وہ سولیشن سونگنے والا کچھ آتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب اس سے نشہ نہیں آتا تو ڈرگس لیتے ہیں، پہلے کھاتے ہیں پیتے ہیں، جب اس سے کام نہیں چلتا تو پھر اس کو نسوں کے اندر انجیکشن کی شکل میں لیتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ نسوں میں اس ڈرگس کو ڈالنے کی جگہ نہیں بچتی۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ ہر دن اس کو لو گے انجیکشن کی شکل میں تو جگہ بچے گی، تو وہ ڈرگس جو ہے نا وہ پاس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ تو پولیس کی رپورٹ یہ ہے کہ پھر یہی بچے پیشاب کے راستے میں انجیکشن ڈال کر کے نشہ کرتے ہیں۔ اب 90% مسلمان کے بچے انوالو ہیں اس کے اندر، مسلمان کی نسل نشہ کر رہی ہے، اور پھر نشہ کرنے کے بعد 9 سال کا لڑکا باپ کے سامنے چاقو نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے، بولے گا تو جان مار دے گا۔ یہ حالت ہے مسلمانوں ہماری، اور یہ حالت ہے اب۔ یہ بچے آنے والے زمانے میں بڑے ہوں گے، ہم اور آپ بوڑھے ہوں گے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور پوری امت کی رسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو سوچو مسلمانوں کہ آنے والا زمانہ ہمارا کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ اور آنے والے زمانے میں مسلمانوں کے مذہب کو بچانے کے لیے، کلام مقدس کی عزت کو بچانے کے لیے، عرب برقع اور حجاب کی آبرو کو بچانے کے لیے، مسجد کے منبر اور مینار کی حفاظت کے لیے
کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ جس کو جوان ہونا ہے وہ تو یہ کام کر رہا ہے. بیڑی پینے والے کو ڈاکٹر کہتا ہے خدا کی قسم کہ اگر بیڑی نہیں چھوڑو گے آپ تو 90 سال کی عمر اگر بھگوان نے لکھا ہے تو آپ 60 سال میں مر جاؤ، بیڑی اگر نہیں چھوڑو گے.